نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چند دن ہے، چند لمحات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات کو، اس کی رحمتوں کو سمیٹ کے ہمیں ہر گناہ سے معاف فرما دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ چوتھا پارہ ہم دیکھ رہے ہیں، سورۃ آل عمران ہے، اور آیت مبارکہ ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں 156۔ 155 میں کیا ہم نے دیکھا تھا اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ پیٹھ پھیر کے تم میں سے چلے گئے، اور اس دن جب دو جماعتیں آپس میں سامنے ہوئی اور وہ ایمان کے کمزور نہیں تھے، یعنی کہ ان کو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کی کمزوری نے شیطان کے زد میں لا دیا، شیطان نے ان پہ اٹیک کیا، ان کو پھسلا دیا، اور اس ٹائم ان کو اس قدر وہ افراتفری والا سچویشن بنی کہ وہ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم کیا کریں۔ یہ نہیں تھے کہ وہ منافق تھے معاذ اللہ، یا وہ دین سے ہٹے ہوئے تھے، نہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایمان والوں کو بتایا ہے کہ ایمان والے بھی شیطان کی ذات میں آ سکتے ہیں۔ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے تو اس کو شیطان اٹیک نہیں کرے گا۔ شیطان مومن پر بھی حملہ کرتا ہے جب کبھی اس کا تھوڑا سا ایمان کا لیول کم ہوتا ہے، یا وہ تھوڑا سا بے یقینی والی کیفیت میں آتا ہے، تو فوراً ہی شیطان اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مومن انسان کی کمزوریوں کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی اس طرح کرتے ہیں تو شیطان ان کو فوراً ہی اللہ سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا ہے؟ معاف کرنے والے ہیں۔ عفا اللہ عنہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت غفور رحیم ہے۔ یہ ہے پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت مبارکہ دیکھیں گے 156۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ تم ہو جانا، کالذین، ان لوگوں جیسے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا، جب، ضربو، انہوں نے سفر کیا، فی الارض، زمین میں، او، یا، کانو، تھے وہ، غزن، لڑنے والے، لو، اگر، کانو، وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ماتو،
نہ وہ مرتے، وما اور نہ قتلوا وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ ذالک اس کو حسرت الحسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ یحیی زندگی بخشتا ہے، وہ یمید اور موت دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ اخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، حمزہ خوا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، ضربو انہوں نے سفر کیا، دعا ضربا اس کا روٹ ورڈ ہے، غزن لڑنے والے، غین زال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، حسرتن حسرت ہا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، یحیی زندگی بخشتا ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ یمید اور وہ موت دیتا ہے، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، قتل تم مارے جاؤ تم، کاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ کنہوں نے کفر کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں اور کافروں کی مشابہت سے روکا ہے کہ تم بھی ویسے نہ بن جانا جیسے کفار اور مشرکین ہے، منافقین ہے۔ کفر اسلام سے اور اسلامی عقیدے سے انکار کو کہتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان ایسی بات کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، تو زندگی اور موت کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے موت اور حیات کے مالک ہونے کے عقیدے کا انکار ہے۔ اس لیے اس قول کو کفریہ اور کہنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھیں ہمارے معاملات میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم یہ کام ہی نہ کرتے، کاش ہم اس کو روک لیتے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہاں ہمارے پاس سے کیا تھا، اگر ہم روک لیتے تو نہ یہ کام ہوتا۔ تو یہ کفریہ کلمات ہیں، کیونکہ تقدیر میں جو لکھی ہوئی تکلیف ہے وہ آ کے ہی رہتی ہے۔ فاسق عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ زندگی اور موت کے بارے میں مومن اور کافر کے عقیدے میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے؟ مومن کی جو سوچ ہوتی ہے دنیا میں ہونے والے کاموں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پر یقین رکھتا ہے، اور جو غیر مومن ہوتا ہے یعنی کہ جس کا ایمان کم ہوتا ہے ظاہری اسباب پہ یقین کرتا ہے، یعنی کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی
کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مارے جاتے یا نہ اس کا نقصان ہوتا، اگر میں یہ کام کر لیتی تو مجھے یہ خسارہ نہ ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے کمزور لوگوں کی سوچ ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کی کیا سوچ ہے؟ زندگی، موت، کامیابی، ناکامی کو اللہ کی طرف ہی سے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں جو بھی ملنا اللہ کے حکم سے ملنا، ہماری تقدیر میں اللہ نے جو لکھا الحمدللہ۔ اور جو ایمان کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، غیر مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زندگی، موت، کامیابی، ناکامی کو اپنی ہی تدبیروں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اور مومن کی جو سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور غیر مومن جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ حادثہ پیش آئے تو غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلاں تدبیر کی ہوتی تو یہ حادثے سے ہم بچ جاتے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ جو ہر کام اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور وہ اپنے وجود کی قیمت پر اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیت سے جنت حاصل کرنے کی دن دگنی دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اسی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور جو ایمان کی کمزوری والا انسان ہوتا ہے، جو دنیا کے اسباب کو اہمیت دیتا ہے، دنیا کی چیزوں کی فراہمی میں زندگیاں لگا دیتا ہے، یعنی کہ جو مومن ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، مجھے ضرور ملے گا۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنے رب کی عبادات کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غائب سے خزانوں سے اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اور اس کی تھوڑی سی محنت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکیزہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور ساتھ میں استغفار یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلدی نپٹا بھی دیتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر ہماری فرینڈشپ ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہیں، تو ہمیں کسی معاملے میں بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کے نافرمانی نہیں کرنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ مثبت سوچ والا جو رشتہ ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ کافروں سی باتیں کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ اگر کوئی سفر یا جنگ میں حادثے سے دو چار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اب ہماری سوچ اپنی دیکھیں، اپنا محاسبہ یہاں پہ کریں کہ ہم کتنے معاملوں میں ایسے ہی بولتے ہیں، ہم کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ذرا سا بھی نقصان ہو جائے تو ہم اس کو نیگیٹو سوچ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایسے کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، اگر ہم ویسے کر لیتے تو یہ۔ مومن کی زندگی میں اگر مگر کاش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر مگر کاش لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مومن کی زندگی میں اطعنا سمعنا و اطعنا والا معاملہ ہے۔ اس نے اللہ کا حکم سنا اور اس پہ پیروی شروع کر دی۔ اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے ناممکن ہے، کچھ بھی معاملہ ہے، اللہ کے سپرد کیا اپنے آپ کو، اور جو اللہ نے حکم دیا اس پہ اللہ سے پرومس کر لی، اللہ میں کرنے لگی ہوں اس معاملے کو پورا، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرا ایمان اتنا نہیں ہے، اے اللہ تو میرے لیے اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا۔ تو یقین کریں
آپ کی زندگیوں میں یہ اگر مگر کاش لیکن یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی، کیونکہ یہ سارے الفاظ بے یقینی کے لیے اور اللہ کی امید کو، یعنی کہ ہم دور ہوتے ہیں جب، تب ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے دور اپنے بندوں کو نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کی موت یا شہادت پر اس قول کو لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، کفر کیوں قرار دیا؟ کفر اسلام سے، اسلامی عقیدے سے انکار کرتا ہے، یعنی کہ جو کفریہ سوچ ہوتی ہے وہ اسلام سے بھی انکار کرتا ہے، اسلامی عقیدے سے بھی انکار کرتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان ایسی بات کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، تو زندگی اور موت کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی موت اور حیات کا مالک ہونے کے عقیدے کا انکار ہے۔ اس لیے اس قول کو کفر اور کہنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کتنی دفعہ یہ باتیں بولتے ہیں، کبھی سوچئے گا کہ دن میں کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اگر ہم یہ نہ کام کرتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، اگر ہم ایسا کر لیتے تو ایسا نہ ہوتی، کاش میں اس کام کو روک لیتی، کاش اسے میں جانے ہی نہ دیتی، کاش میں ایسے کر لیتی، کاش میں ویسے کر لیتی۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یہ لہجہ اپنانے والے لوگ کافر ہیں، کفر کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، مومن نہیں رہتے، کیونکہ ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے جب رب کے حکم پہ اپنے آپ کو جھکا لے۔ تو پھر کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا معاملے پر پوری امید رکھیں۔ پریشانی ہے، آزمائش ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، لیکن رب ساتھ ہے تو ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر رب ساتھ نہیں ہے تو نہ ہم پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں، نہ مصیبتوں سے، نہ آزمائشوں سے، بلکہ ہمارے اوپر مزید بوجھ ڈلے گا، گناہوں کا بوجھ۔ تو یہ گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی نافرمانی انسان کرنے شروع کر دیتا ہے، جب اس کی حد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی حد میں رہنے والا انسان نہ کفریہ کلمے بولتا ہے اور نہ ہی ایسی باتوں کو سوچتا ہے، وہ سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ کافرانہ باتوں کیا انسان پر کیا اثرات مرکب ہوتے ہیں، دل کے اندر حسرت بن جاتی ہے، کاش میں ایسے کر لیتی، کاش میں آج یہ کر لیتی، کاش میں اس کو یہ کہتی، کاش میں اس کو یہ کہتی۔ یہ جو حسرت ہے نا دل کی، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور دل کی حسرتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، وہ نہ دنیا کے لائق رہتا ہے اور نہ ہی آخرت کے لائق رہتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ایسے انسان کو جو نشہ کرتا ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہے، ہیروئن، چرس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں نشے کی ایٹ میں، انہوں نے اپنے آپ کو نا بالکل ایسے کر لیا ہوتا ہے کہ نہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارا لباس گندا ہے، نہ انہیں فکر ہے کہ ہمارے بال گندے ہیں، پاؤں میں جوتا ہے تو ٹھیک، نہ نہیں ہے تو ویسے ہی گلیوں میں کبھی کاغذ اٹھا رہے، کبھی کچھ اٹھا رہے، کیونکہ کسی وقت میں انہوں نے کچھ حسرتیں کی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو عشق کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ بے وفائی کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ اور نام دیتے ہیں، پیچھے کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی سین پیچھے سے ہو، لیکن وہ حسرت ہی ہوتی ہے انسان کی جو انسان کو اس کیٹیگری میں لے جاتی ہے کہ وہ دنیا کے لائق بھی نہیں رہتا
اور وہ آخرت کے لائق بھی نہیں رہتا، قابل رحم شخص بن جاتا ہے۔ تو یہ جو دل کی حسرتیں ہیں نا، ان کو ہمیشہ مارنے کا حکم ہے، اسی وجہ سے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذات کے ساتھ وہ سنسیر ہو جائے اور اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور وہ انسان اگر اٹھ کے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، کسی ایسے انسان کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے جو اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نہ دنیا کے قابل رہنے دیتا ہے اور نہ ہی آخرت کے۔ اہل ایمان کو کافروں جیسی باتیں کرنے سے روکا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ کافرانہ باتیں کر کے انسان کا عقیدہ فاسق ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے فساد سے روکا ہے۔ یہ عقیدہ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، بزدلی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے سے روک کر بزدلی سے بچا لیا ہے، یعنی کہ جو انسان ایسے سوچتا ہے نا تو وہ بزدل ہو جاتا ہے، نہ پھر وہ کبھی اللہ کے راستے سے اگر وہ اس طرح کرتا ہے نا تو کبھی اس کے ذات کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں اپنے آپ کو ہلاک بھی کر لیتا ہے اور اپنا نقصان بھی کر لیتا ہے۔ عقیدے کا فساد دلی حسرت کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلی حسرتوں سے بچا لیا ہے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ان کی بات نے انہیں غم دیا، ان میں سے کسی چیز نے نفع نہیں دیا، یعنی کہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوچتے ہیں نا کاش ایسے کرتے کاش ویسے کرتے، ان کے پاس غم کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا، وہ وہی باتیں سوچ سوچ کے غم زدہ ہوتے رہتے ہیں کہ کاش یہ ایسے کر لیتے تو اس کی زندگی بچ جاتی، ہم جلدی ہاسپٹل لے جاتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ تو یہ بات جب انسان اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے نا کہ تقدیر میں لکھی ہوئی زندگی ان کی ختم ہو چکی تھی، موت آنی ہی آنی تھی، تو پھر یہ باتیں کاش اگر مگر سے سب ختم ہو جاتی ہیں۔ دلی حسرت سے کون بچا سکتا ہے؟ دلی حسرت سے صحیح عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہی بچ سکتے ہیں، جو اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور زندگی اور موت پر اللہ کا اختیار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن ضعیف مومن سے زیادہ اچھا اور محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر اور بھلائی ہے، تم ان کاموں کی حرص کرو جو تمہارے لیے مفید ہے، یعنی کہ آخرت کے کام۔ آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے جانا ہے، ہمارا رب ہمارا حساب لے گا، ہم نے قبر کے اندر اکیلے ہونا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کو دنیا کی حرص سے بچائیں گے، آپ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے جو پاگل ہم ہو رہے ہیں اس سے ہمیں کیا چیز بچائے گی؟ آخرت کی فکر، قبر کا عذاب، آخرت کی وحشتیں، آخرت کی کربناک عذاب، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہمیں آخرت میں سے آخرت کی باتوں سے اپنے آپ کو یعنی کہ ہم جب آخرت کی باتیں سوچیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے، تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے جو معلومات ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں گے۔ فرض کریں کوئی بزنس مین ہے تو اسے یہ فکر آخرت لگ گئی ہے،
اور وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کو فکر آخرت لگ جائے۔ اب جب اس کو فکر آخرت لگ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو جھوٹ، بے ایمانی اور دھوکے سے بچائے گا۔ جب کبھی جہاں کہیں اسے محسوس ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گناہ کا ہے، اللہ کے قہر کا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ہے، وہ وہاں پہ دنیاوی نقصان بے شک کر لے، لیکن اپنے دین کے معاملے میں اپنا نقصان نہیں کرے گا۔ تو یہی اصل کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ہمت نہ ہارو، اور جو تجھ پہ کوئی مصیبت آئے تو یوں مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا یا ایسا کرتے تو یہ مصیبت نہ آتی، لیکن یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا جو اس نے چاہا کیا، مگر کرنا شیطان کے لیے راہ کھول دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6774۔ یعنی کہ جو اگر مگر کاش، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ شیطان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں گمراہ کرو۔ واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ موت اور حیات کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ موت و حیات کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہ قلعوں کے اندر بھی آ جائے گا۔ موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تسلیم کرنے والے انسان کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ موت اور حیات کو موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تسلیم کرنے کے لیے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ انسان پختہ ارادہ کرنے والا ہو جاتا ہے، انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، انسان حسرتوں سے بچ جاتا ہے، بے یقینی اضطراب سے بچ جاتا ہے، اسے دلی سکون نصیب ہوتا ہے، بزدلی سے بچ جاتا ہے۔ زندگی بچانے نہیں پھرتے بلکہ اس کا مقصد کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو لگاتے ہیں، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں حسرت سے بچانے کے لیے اپنے محیش اور ممیت ہونے کا شعور دلایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مارنے والا ہے اور اللہ کے سوا کوئی مار نہیں سکتا، اور جب وہ بچانے بھی آئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے رب کے حکم کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، بے شک وہ کتنی بھی بڑی ایٹمی طاقت کیوں نہ ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سے اعمال پر اپنے بصیر ہونے کی طرف توجہ دلائی؟ اللہ تعالیٰ نے زبان اور دل کے عمل کی طرف توجہ دلائی، جن کے اعمال کے بارے میں عام طور پر لوگ بے شعوری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل اور اعمال پر بصیرت ہونے کی طرف توجہ دلا کر انسان کو اپنے خیالات، اپنی باتوں کی وجہ سے پیدا ہونے فساد سے روکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ ہمیں ہر لمحے ہماری تربیت فرماتا ہے، ہمیں نصیحتیں کرتا ہے کہ جہنم سے بچو، یہ کافروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو جہنم والے کام ہی کرنے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے نیکی مفت ہوتی ہے، جنت ہمیں مفت مل رہی ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس پہ کوئی ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ہم اذکار کرتے ہیں، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، جبکہ برائی کے کام آپ کوئی بھی دیکھ لیں، آپ نشہ دیکھ لیں، آپ کوئی اور کام دیکھ لیں، ہر کام میں پیسے لگتے ہیں، پہلے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو عقل مند انسان تو وہی ہے نا کہ جو
گناہ سے بچ کے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی طرف لے جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ضابطہ حیات بنا کے بیچا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ ہمارا رب ہم پہ کس قدر مہربان ہے؟ یہ مہربانی ہی تو ہے۔ وہ ہر آیت کے آخر میں اپنا شعور دیتا ہے، اپنی صفات کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں تمہیں جمع بھی کرنے والا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، تم لوٹ کے میری طرف ہی آؤ گے۔ قرآن پاک کے کوئی ایسا رکوع نہیں آپ کو ملے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا شعور نہ دیا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا نہ ہو، بتایا نہ ہو کہ لوٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لپیٹ کے بلند آواز میں کہے گا، کہاں ہے تکبر کرنے والے لوگ، کہاں ہے تکبر کرنے والے حکمران؟ آج مجھ سے بڑھ کے کوئی ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت میں ڈال دے، ہمیں اپنی قبروں کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے جانے انجانے میں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری نیتوں کو درست فرما دے، ہم تیری رضا کی خاطر اس دین کو سمجھے اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائے، آگے پھیلانے والے بن جائے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ طالب علم والی زندگی عطا فرمانا، باعمل انسان بنانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری گناہوں کی جو حساب کی لسٹ ہے وہ بہت طویل ہے، مگر اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جو والدین جن کے حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اے رب کریم ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ میرے والدین کی قبر کو بھی جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو۔ اے اللہ میرے بہن بھائی اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں، عزیز و اقارب چلے گئے ہیں، تمام مسلمانوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں پہ ہیں۔ اے اللہ تو ہم پہ احسان عظیم کیا، تو نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔